یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ 22 جنوری 2024 کو رام مندر کا ادگھاٹن ہونے والا ہے۔ مسلمانوں، ہم اس خوشی میں شامل ہیں۔ دیش کے پرائم منسٹر نے خود یہ کہا کہ بھارت کے پورے 140 کروڑ لوگ، 140 کروڑ جنتا اس میں شامل ہوں گے اور دیپاولی منائیں گے۔ 22 جنوری کو گمگمے جلائے جائیں گے، لائٹیں جلائے جائیں گے، اگربتی جلائے جائیں گے۔ ہم خوش اس لیے ہیں کہ وہاں پہ کسی اور کا مندر نہیں بنا ہے بلکہ شری رام چندر جی کا مندر بنا ہے۔ خوش ہم اس لیے ہیں کہ رام چندر جی تو ایسے انسان تھے جن پر ہمارا یقین ہے کہ رام چندر جی جب عہدے کی بات آئے، جب لڑائی کی بات آئی، جب سر پہ تاج پہننے کی بات آئی، سر پہ تاج رکھنے کی بات آئے، سنگاسن پر بیٹھنے کی بات آئے، بھائی بھائی میں وواد ہوا، بھائی بھائی میں فساد ہوا، بھائی بھائی میں لڑائی کی نوبت آئے تو رام چندر جی نے اپنا سنگاسن چھوڑ دیا، اپنا نرم گرم بستر چھوڑ دیا، سر میں تاج پہننا گوارا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، آپ نے نرم گرم گدا چھوڑ دیا، آپ نے علاقہ چھوڑ دیا، آپ نے محلہ چھوڑ دیا اور رام چندر جی اس وواد کو ختم کرنے کے لیے بنواس چلے گئے۔ میرے بھائیوں، اس رام جی پر ہمیں ویسا ہی یقین ہے۔ ہم خوش اور ہوتے کہ رام چندر جی کے لیے اس جگہ کو قانونی طور پر وہاں مندر بنائے جاتے، لیکن مسلمانوں، آپ سے اس بات کی ہم بھروسہ آپ کو دے کر جا رہے ہیں، آپ کو خوشی اس بات کی اور مبارکباد پیش کے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، آپ یہ نہ سوچو وہاں مندر بن رہا ہے، ہماری مسجدیں چھین کر مندر بنائے جا رہے تو ہم دکھ میں شامل ہوں گے۔ نہیں نہیں، ہمارا رام چندر جی پر ویسا یقین ہے جو بھارت میں مسلمانوں کی اقلیت ہے، بھارت میں مسلمان مٹھی بھر ہیں۔ ہمارا یقین اور ایمان تو ایسا ہی ہے کہ رام چندر جی اگر 2024 کا پرائم منسٹر ہوتے، راجہ ہوتے، یہ جو ہم کم تعداد میں، ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی گولی سے بھونے، ہم پر کوئی تلوار چلائے، ہم پر تیروں کی بوچھار کرے، ہماری یہ جو تعداد مٹھی بھر ہے، آج ہمیں ڈر نہیں ہوتا۔ اگر رام چندر جی اس دور کے راجہ ہوتے، کون کیس کرے گا؟ کون مقدمہ کرے گا؟ میرے بھائیوں، سچائی بیان کرنے والا مسلمانوں سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ شامل ہے ہم خوشی میں، لیکن ہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھی کہ آپ اس دن سترک رہیے۔ ہو سکتا ہے کچھ ان وقت آپ کے اوپر لاٹھی چارج کریں، ہو سکتا ہے جے شری رام کا نعرہ دے کر آپ کو بہکائیں، لیکن آپ کو بہکا میں نہیں آنا ہے، آپ کو جذبات میں نہیں آنا ہے۔ مسلمانوں، اسلام تو شانتی کا مذہب ہے، شانتی کا درس دیتا ہے، اسلام امن و امان کا درس دیتا ہے، اسلام کا معنی ہی امن و امان، اس لیے ہم شانتی بحال رکھیں، ہم بھی کوئی فساد نہ کریں، ہم بھی ان کے منہ نہ لگیں۔ ہاں مسلمانوں، اپنے ضمیروں پر جھانک کر دیکھنا ہے، اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے، جو ہماری اندر کمیاں ہیں ہم ان کو پہلے پر کریں اور یہ سوچیں ہاں ہم کسی پر تو غلط ارادہ نہیں رکھتے ہیں، ہم پر الزام لگائے جاتے ہیں، لگانے دیجئے، آپ صبر کر لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے، ہیلو مسلمانوں، ہم تمہیں سلطنت دیں گے، ہم تمہیں بادشاہت دیں گے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم تمہیں بادشاہت دیں گے، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، شرط ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لو۔ میرے بھائیوں، ہاں الزام لگانے والے الزام لگا رہے ہیں کہ وہاں پر مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی۔ میرے نبی تو وہ ہے جو یتیم بچوں سے زمین فری میں نہیں لی ہے، پھر اس نبی کی امت کیسے یہ گوارا کر سکتی ہے کہ کسی کے گھر کو توڑ کر وہاں اپنا گھر قائم کیا جائے اور پھر اللہ کا گھر بنایا جائے؟ میرے بھائیوں، اگر یہ کوئی چیز اگر کسی بھائی کے پاس ہے، کسی بھائی کے دل میں ہے، کسی بھائی کے ذہن میں ہے، تو اس چیز کو اپنے ذہن سے اتار دیجئے۔ ہم نے ایک چیز پڑھی کہ جا کی رہی بھاؤنا جیسی، پربھو مورت دے کی تن تیسی۔ آئے میرے بھائیوں، مسلمانوں کو آتنک سمجھنے والوں، مسلمانوں کو آتنکی کا سنگھاٹن سے جوڑنے والوں اور مسلمان کو دہشت گرد کہنے والوں، سنو، جا کی رہی بھاؤنا جیسی، پربھو مورت دے کی تن تیسی۔ اس منتر سے صاف ہوتا ہے ہم جس کو جس درشٹی سے دیکھیں گے ہمیں ویسا ہی نظر آئے گا۔ اس لیے کسی کے ذہن میں یہ بات بھری ہوئی ہے، یہ گندی سوچ ہے کہ مسلمان آتنکی سنگھٹن سے جڑا ہوا ہے، تو اس سوچ کو نکال دیجئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی تو وہ تھے کسی یتیم بچوں سے وہ زمین فری میں نہیں لی۔ جیسے دان کرے یہاں کوئی تو ہمارے اوپر لینا ضروری ہے، واجب بنتا ہے، لیکن آپ نے اس جگہ پہ نہیں لی۔ میرے نبی جیسا آئیڈیل کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی کان خلق القرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق قرآن ہے۔
قرآن میں جس طرح کچھ غلط نہیں، آپ کی پوری زندگی پڑ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، سورہ طور کی آیت پڑھ رہے ہیں، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، یقیناً تیرے رب کا عذاب ہونے والا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی تو غشی آئی، بے ہوش ہو کر زمین میں گر گئے، بے ہوش ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں، پھر زمین میں گر گئے اور بیمار پڑ گئے۔ لوگ حضرت عمر فاروق کی عیادت کرنے کے لیے آئے، لوگوں نے کہا عمر کیا حال ہے، کیا ایسا ہو گیا ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے لوگوں، مجھے اس آیت نے آج یہاں تک پہنچا دیا ہے، مجھے اس آیت نے بیمار کر دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رب کا عذاب برق ہے۔ یہ آیت پڑھی عمر تو دل کی دنیا بدل گئی اور حضرت عمر بے ہوش ہو کر اس جگہ پہ گر گئے۔ لوگ عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کہا کرتے لوگوں، اللہ رب العالمین اگر مجھے نہ جنت دے نہ جہنم دے بلکہ بیچ و بیچ رکھ دے، مجھے بیچ میں رکھ دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر بھی عمر کہہ رہے کہ میں اپنے رب سے خوش ہوں۔ اتنے بڑے صحابی میرے بھائیوں، جلیل القدر صحابی، میرے بھائیوں خلیفہ سوم ہے، میرے بھائیوں رات کی تاریخی میں گشت لگانے والے، یتیموں کی مدد کرنے والے، دیکھ رہا ہے کہ کس کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں، ان چیزوں کی خبر لینے والے صحابہ کا حال یہ اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں پیش کر رہا اور کہہ رہا ہے اے اللہ، نہ تو مجھے جنت دے نہ جہنم دے بلکہ مجھے بیچ و بیچ رکھ دے۔ پھر بھی عمر خوش ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی عمر کا حال ہے، ممبر پر چڑھے ہوئے، ممبر رسول پر چڑھے ہوئے اور خطبہ دے رہے اور یہ کہہ رہے لوگوں، اگر میں تمہارے اندر نا انصافی کروں، اگر میں الٹی سیدھی باتیں کیا کروں تو بتاؤ تم میرا کیا کرو گے؟ ایک نوجوان کھڑے ہوئے اور کہا اے عمر، میں آپ کی تلوار چھین کے آپ کو ہی سونت دوں گا، آپ پر ہی وار کر دوں گا۔ حضرت عمر خوشی منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تعریف ہے تیری ذات کی، شکر ہے تیرا اے اللہ کے نوجوان دنیا میں آج بھی زندہ ہے، جو اسلام کو بچانے کی خاطر، میرے بھائیوں اسلام کو بچانے کی خاطر آج بھی انسان زندہ ہے، آج بھی تیرا نوجوان زندہ ہے۔ عمر اگر غلطی کرے، عمر کی اصلاح کرنے کے لیے، عمر کو سدھارنے کے لیے تیرا نوجوان زندہ ہے، سلام کرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں، مجھ سے اگر کچھ غلطی ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ جان بوجھ کر اگر غلطی کرو تو کیا کرو گے؟ میرے بھائیوں، ایسے صحابی جن کے اوپر جن کا ہم نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، اگر دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا ایم ایل اے بن جائے، ممبر بن جائے، مکھیا بن جائے، سمیتی بن جائے، سرپنچ بن جائے، آنکھ اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، لمبے تڑنگے آدمی ہے، لمبی شلوار ہے، لمبا کرتا پہنا ہوا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اے عمر اپنی تقریر بند کرو، اپنا واعظ و نصیحت بند کرو، اے عمر اپنا خطاب بند کرو، پہلے اپنا حساب دو، یہ جو تمہارے پاس کرتا آیا کہاں سے آیا ہے؟ 1 میٹر کپڑا ہمیں ملا تھا، اس سے تو کرتا نہیں بنے گا، اور آپ تو اوپر سے لمبے تڑنگے آدمی کہاں سے بنا ہے؟ ہم اور آپ کون ہوتے سوال کرنے والے؟ کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ہاں اگر کر بھی دیتے تو کیا کہتے؟ تم کون ہوتے مجھ سے سوال کرنے والے؟ حضرت عمر کہتے ہیں، سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں اے فلاں، یہ دیکھو میرا بیٹا، میرے بیٹوں کو بھی 1 میٹر کا کپڑا ملا ہے، ہم کو بھی 1 میٹر کا کپڑا ملا ہے، ہم نے ٹیلر کو دے دیا ہے، دونوں کپڑوں کو جوڑ کر 2 میٹر ایک جگہ پہ جمع ہوا اور اسی سے ہمارا کرتا بن گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر کا یہ حال ہے، اپنے آپ کا حساب دے رہے ہیں۔ اسی لیے تو عمر کا مشہور قول ہے، اے لوگوں حساب و کتاب کیے جانے سے پہلے اپنا حساب و کتاب کر لیا کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ دنیا میں اپنا حساب و کتاب، اپنی نیکیوں کو تول لو، اپنی نیکیوں کا وزن کر لو، اپنے گناہوں کا وزن کر لو۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں تولی جائیں، تمہاری نیکیوں کا وزن ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی پر کہ ایک لقمہ حرام کھایا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت عمر قرآن کی ایک آیت پڑھی تو دل کی دنیا بدل گئی۔ او تقریریں کرنے والوں اور تقریریں سننے والوں، جلسے جلوس میں آئے
تو اس میں شرکت کرنے والوں اور پوری پوری رات سننے والوں، ہاں ہم عمل کتنا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو جلسے عام ہو رہا ہے، یہ جلسہ بہار میں کافی ہو رہا ہے، لیکن ہاں جلسے کرنے والے کرانے والے سارے لوگوں سے ایک واقعے کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں اور چوکنا کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو ہریرہ کا نام، مدینے جاتے ہیں، مدینے میں بھیڑ لگ گئی، ابو ہریرہ کوئی حدیث سناؤ، کوئی حدیث سناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث سنا رہے، ایک صحابی آئے اور کہا ابو ہریرہ آج ایسی حدیث سناؤ، اے ابو ہریرہ آج ایسی حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث سنا رہے اور کہہ رہے فلاں اے فلاں آج میں ایسی حدیث سنا رہا ہوں جن کو میں نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہے، میرے اور اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا۔ یہ کہہ رہے اور بے ہوش ہو کر اسی جگہ پہ گر جاتے، صحابہ کرام اٹھاتے ہیں اور پانی انہی کے چھینٹے مارتے ہیں۔ ابو ہریرہ کو ہوش آیا، ابو ہریرہ کو خیال آیا، پھر ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں آج میں ایسی حدیث سنا رہا ہوں جس کو میں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سنی ہو، پھر بے ہوش ہو کر زمین میں گر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ چھوڑ دو، آج حدیث مت سناؤ، پھر کسی دن سنا دینا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نہیں نہیں، آج میں ایک حدیث سنا رہا ہوں جس کو میں نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہو۔ ایک حدیث سنا رہے ہیں، وہ حال کیا ہے؟ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ ہم اور آپ پوری رات تقریر کرتے ہیں، پوری رات تقریر سنتے ہیں، لیکن ہماری دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے۔ میرے بھائیوں وہ حدیث یہ تھی کہ ہاں قیامت کے دن جہنم کو بھڑکائے جائیں گے، تین قسم کے لوگوں سے، تین قسم کے جہنمیوں سے جہنم کو بھڑکائی جائے گی۔ میرے بھائیوں تین قسم کے لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی۔ ایک قسم کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں عالم بنائے، دنیا میں حافظ قرآن بنائے، دنیا میں عالم قرآن بنائے، دنیا میں حافظ بنائے، دنیا میں مولوی بنائے، دنیا میں عالم بنائے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو شہید ہوں گے، تیسری قسم کے لوگ ہوں گے جو دانی ہوں گے۔ اللہ عالموں سے پوچھے گا بتاؤ دنیا میں تم نے کیا کیا؟ عالم کا جواب ہوگا کہ ہاں دنیا میں ہم نے علم سیکھا، اس پر عمل کیا، دوسروں پر بھی اس کو عمل کرایا۔ اللہ کہے گا اے فلاں قاری تو جھوٹ بول رہا ہے، تم نے تو دنیا میں علم اس لیے سیکھا تاکہ پورے ارریہ میں تمہارا چرچا ہو جائے، پورے ارریہ والے تمہیں قاری کہیں، پورے ارریہ والے تمہیں حافظ کہیں، پوری دنیا تمہیں کہیں کہ تم مولوی ہو، کہیں عالم ہو، قاری ہو، حافظ ہو۔ میرے بھائیوں تمہیں دنیا میں نام کمانا مطلب تھا۔ اللہ کہے گا فلاں تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد دنیا میں نام کمانا تھا اور لوگوں نے نام کما لیا۔ او فرشتوں آؤ اور ان کو جہنم میں دھکیل دو، جہنم کی طرف گھسیٹ کر فرشتے لے جائیں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں پتہ چلا عالم بنے بھی تو ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، یا اللہ ہمارے اندر فخر نہ ہو، ہمارے اندر ریاکاری نہ ہو، ہمارے اندر غرور نہ ہو، ہم اپنے آپ کو بڑا نہ سوچے، اور ہاں کوئی ہمارے دربار میں آئے، کوئی ہمارے پاس آئے، ہم اس کو بیٹھنے کہیں، ہم اس کو ادب کے طریقے سے، ہم اس کو صحیح طریقے سے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کریں، اپنے آپ کو بڑا نہ سوچے۔ میرے بھائیوں یقین جانیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث سے جڑے ہوئے، میں عالم نہیں کہوں گا، میں مدنی نہیں کہوں گا، میں مقرر نہیں کہوں گا، لیکن ہاں اس کا رویہ دیکھیے، اپنوں کے اندر یہ غلطی ہے، اس لیے اس کو سر عام بیان نہیں کیا جائے گا، لیکن ہاں رحمان کے بندے تو ہوئی ہے جو زمین میں آہستہ چلتے ہیں اور آپس میں نرمی اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ویسے عالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو دنیا میں نام کمانے کے علم سیکھا تھا۔ پھر شہید کو ڈالا جائے گا، اللہ پوچھے گا شہید سے، شہید کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا، میں تیری راہ میں لڑتا گیا یہاں تک کہ میں خود شہید ہو گیا، میری بیوی بیوہ بن گئی، میرے بچے یتیم بن گئے، اے اللہ میرے گھر کا سہارا ہم ہی تھے، میرے گھر کا سہارا میں ہی تھا، گھر کا سہارا اڑ گیا، گھر کی پیلریں توڑ دی گئی، گھر کے پیلر ٹوٹ گئے۔ میرے بھائیوں وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا۔ اللہ کہے گا اے شہید تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑائی کی، اس لیے جنگ کے میدان میں شامل ہوئے تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تیرا چرچا پورے انڈیا میں نہیں پاکستان میں بھی ہو، پورے ورلڈ میں ہو، پوری دنیا میں ہو کہ تم کتنے بڑے پہلوان ہو، کتنے بڑے طاقتور ہو، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا او فرشتوں جاؤ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔
پھر مالدار کو لایا جائے گا، دانی کو لایا جائے گا، کہے گا اللہ، وہ کہے گا ہم مال تھے ہمارے پاس، ہم نے لٹایا، خرچ کیا، صدقہ کیا، زکوٰۃ دی، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں نام ہو جائے۔ جب تک جلسے میں اعلان نہ ہو جائے تمہیں چین نہیں آ رہا تھا، جب تک اعلان نہ ہو جائے تمہیں سکون نہیں مل رہا۔ تو میرے بھائیوں، ایک حدیث سنانے سے ابو ہریرہ بے ہوش ہو رہے۔ آئیے دو واقعہ عورت کے سلسلے میں کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، جس طرح صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں احساس کیا ہے، فکر آخرت اپنے دل میں سمائے ہوئے ہیں اور بارگاہ الہی سے ہمیشہ دعا کیے ہوئے ہیں کہ اے اللہ عذاب قبر سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا اور جنت میں ٹھکانہ بنا دے، اسی طرح صحابیہ نے بھی قربانیاں دی۔ صرف مرد حضرات نے ہی قربانی نہیں دی ہے بلکہ عورت نے بھی قربانیاں دی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز غور سے سنیے، یقین جانیے، جب تک اور جس حال میں رہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں رہیں، جس حال میں رہیں، ہم اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب عبادت کرو تو ایسے سمجھو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب عبادت کرو تو ایسا سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔